بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لیسن نمبر 16، یہ لیسن ریوائزڈ ہے تو وہ پرانے والی کو ریپلیس کرے گا اور اس کے دو پارٹ ہوں گے۔ اس پارٹ میں صرف ہم وزن کے بارے میں بات کریں گے، دا کانسیپٹ آف وزن ان عربک، یعنی عربی میں وزن کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھو، ہم جب کہہ دیتے ہیں نا وزن، تو عام طور پر وزن کا مطلب ہوتا ہے ویٹ، ٹھیک ہے نا، کلو گرام مثلا یا پاؤنڈ، یہ وزن ہے۔ اور عربی میں بھی وزن ویٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی میں بھی وزن ویٹ کو کہتے ہیں، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ لیکن اس کے علاوہ عربی میں جو وزن ہے، وزن عربی گرامر میں ویٹ کی عربی گرامر میں وزن استعمال ہوتا ہے رائمنگ کے لیے۔ رائمنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ترنم یا آواز مختلف اسموں یا مختلف فعلوں کا ہوتا ہے، تو اس ہم کہتے ہیں یہ اس وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ انگریزی کی مثال لے لیتے ہیں، مثلا دیکھیں، پاور، شاور، ٹاور، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب کا ایک وزن ہے، عربی میں یہ ہم کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی مثلا دیکھو، فلوٹ، بوٹ، کوٹ، یہ کیا ہے؟ ایک وزن پر ہے۔ دیکھیے، اردو میں بھی ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں، مثلا دیکھیں، باری، جاری، ساری، زاری، یہ سب اردو میں کیا ہے؟ ایک ہی آواز یا ایک ہی ترنم پر ہے، عربی میں کہتے ہیں یہ ایک وزن پر ہے۔ یہ جو ہے نا وزن عربی میں تصور ہے۔ اور اس کی عربی میں کچھ مثالیں مثلا میں آپ کو دیتا ہوں۔ عربی میں آپ کہہ دیتے ہیں ایک مرد نے کام کیا، تو جب کیا ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ماضی میں ہے اور ایک مرد ہے، عورت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں مثلا فعل۔ تو یہ فعل کا وزن ہو گیا جب ماضی میں ایک مرد کام کر لیتے ہیں، یہ ایک وزن ہے اس کا۔ تو مثلا دیکھتے آپ کہتے ہیں نا اس کے وزن پر پھر آپ اور بھی بنا سکتے ہیں، دخل۔ اور پھر یہ جو فعل ہے نا، اس میں یہ جو فا ہے، یہ نمبر 1 کلمہ ہے۔ کلمہ کیا مطلب ہے کہ کلمہ تو ہم بامعنی لفظ کو کہتے تھے، لیکن عربی میں حرف کو بھی کلمہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح الف، با، تا، سا، یہ کیا ہے؟ کلمہ، 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 حالانکہ اصل میں حرف ہے، لیکن کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو فا جو ہے یہ 1 ہے، عین جو ہے یہ نمبر 2 ہے، اور لام جو ہے یہ نمبر 3 ہے۔ تو اس کو 1 2 3 کی بجائے فعل کو ہم سٹینڈرڈ مان کر دخل میں یہ جو دال ہے اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، اور خا کو جو ہے نا ہم کہیں گے عین کلمہ، اور لام تو ویسی بھی اتفاقاً لام ہی ہے۔ تو اس کو 1 2 3 نہیں کہتے، اس کو فا عین لام کہیں، اس کو سٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں۔ مثلا دال یہ فا ہے، خا جو ہے یہ عین ہے، اور لام جو ہے وہ لام ہے۔ تو یہ دخلہ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ فعال کے وزن پر ہے۔ دخلہ کا مطلب یہ ہو گیا ایک مرد داخل ہوا گزشتہ زمانے میں، اور یہ فعال دخل۔ اسی طرح ایک مرد نے لکھا تو وہ بھی کتبہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر یہ ہو جائے گا فا کلمہ، یہ ہو جائے گا عین کلمہ، اور یہ ہو جائے گا لام کلمہ۔ اسی طرح مثلا اکھلا، ایک آدمی نے کھایا گزشتہ زمانے میں، اور یہ ہو جائے گا فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ تو یہ ایک وزن کی ایک مثال ہو گئی کہ ایک مرد جب کام کر لیتا ہے، مختلف کام، ہزاروں لاکھوں آپ فعل سے ابھی بنا سکتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر جب یہ 3 حروف ہوں گے تو اس کو ہم 1 2 3 کی بجائے فا، عین اور لام کہیں گے۔
اسی طرح مثلا ایک اور مثال آپ کو دے دیتے ہیں، ایک مرد کام کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے لیے جو وزن ہے وہ ہے یفعلو. یفعلو، ٹھیک ہے نا. ایک مرد کام کرتا ہے یا کرے گا تو اس کی وزن پر ہو جائے گا یدخلو، یکتبو، یأکلو. ٹھیک ہے، وہی کنسیپٹ چلتا رہے گا. ایک وزن کی ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں کہ ایک مرد کام کرنے والا، اس کو کہتے ہیں فاعل. تو اس سے ابھی یہ ایک وزن آپ کے پاس آ گیا، بس آپ کا کام ہو گیا. آگے پھر بناتے جاؤ، داخل، کاتب، آکل. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور وزن ہو گیا. یہ بھی ایک وزن کی ایک مثال ہو گئی. ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک مرد جس پر کام ہوا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول. یہ ایک وزن آ گیا. تو پھر اب یہاں اس کو مفعول میں ڈال دو. جس طرح اینٹیں بناتے ہیں اس کو سانچے میں ڈالتے ہیں، تو یہ ایک سانچہ آپ کے ساتھ آ گیا، قالب. تو اس قالب کے اندر ڈال دو، تو یہ ہو جائے گا مدخول. یہ ہو جائے گا مکتوب. ٹھیک ہے نا، اور یہ ہو جائے گا مأکول. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور وزن آپ کے پاس آ گیا مفعول کو. چلو ایک اور مثال بھی دیتے ہیں. جہاں پر کام ہوا، یعنی وہ جگہ، اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں مفعل. ٹھیک ہے، جگہ کا نام ہے. تو ابھی یہ مدخول کو مثلا اگر آپ کہتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ مدخل، داخل ہونے کی جگہ. مکتب، ٹھیک ہے نا، لکھنے کی جگہ. مأکل، کھانے کی جگہ. تو یہ ایک اور ہو گیا. یہ آپ کو وزن کی میں نے مختلف مثالیں دے دیں. ٹھیک ہے نا. فعل، ایک مرد نے کام کیا گزشتہ زمانے میں، اس کے لیے وزن ہے فعل. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی کام کرتا ہے یا کرے گا، یفعل. ایک کام کرنے والا فاعل. ایک آدمی جس پر کام ہوا مفعول. ایک جگہ تو وہ ہو جائے گا مفعل. ٹھیک ہے، تو یہ وزن ہے. اس پوری یہ وزن، اس کی جمع ہوتی ہے اوزان. ٹھیک ہے نا، وزن اور اوزان. تو یہ تو آپ کو انشاءاللہ آگے بتائیں گے. فعلا، یفعلو، یہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. فاعل، لیکن یہاں تو صرف ایگزامپل آپ کو دیں گے کہ مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ عربی میں جب آپ اس سبق میں یہ بات سیکھ لے کہ عربی میں آپ کو اگر کوئی کہے وزن، تو وزن کا مطلب ہے آواز جو پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کی مثال دے دیں تو آپ کہیں گے فعلا، یفعلو، فاعل، مفعول، مفعل. یہ سب وزن ہے، اور اس طرح بے شمار اور ہیں بڑے آرگنائز طریقے سے. تو انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. فی الحال آپ یہ کہیں کہ وزن کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.